تعالیٰ ہوकर مشکل کائنات مشکل نہیں خون زیادہ دین محمد اسلام قبول کیجیے. بہت اچھا لگتا ہے اللہ رسول کے پیار میں جو بھی کام کیا اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے. میرا اللہ رسول مجھ سے راضی ہے، ہمیشہ راضی رہے. آمین ثم آمین یا رحمت العالمین. میرے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. میرے ایڈریس نوٹ کریں. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں، بادرآباد 4 مینار چلوں گی ساتھ پہلی گلی ہے، پونے میں سرانی والے میں. سینٹر میں میرا آ رہا ہے. صبح 11 سے رات 8 روزانہ، اتوار صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم میں آپ میرے پاس آئیں. بخار والا بخار کی حالت میں آئے اور درد والا درد کی حالت میں آئے. کچھ دن پہلے میں کسی مولوی صاحب کو سن رہا تھا. میں سن کے مجھے بڑی حیرت ہوئی. اس نے کہا کہ میں روحانی علاج کرنے والوں کا علاج کرتا ہوں. مجھے حیرت ہوئی اور خوشی ہوئی. تو صاحب اتنے قابل ہیں کہ روحانی علاج کرنے والوں کا علاج کرتے ہیں. لیکن اس مولوی صاحب کو شاید یہ یاد نہیں ہے کہ 100 حدیث ہے مولانا طارق جمیل اور طارق قادری نے بتایا. باقی کسی مولوی نے اپنے بارے میں نہیں بتایا کہ اللہ کا حکم ہمارے لیے کیا ہے. 100 حدیث ہے جہنم میں چور، ڈاکو، قاتل، زانی، مسلم غیر مسلم داخل نہیں ہوگا. سب سے پہلے جو ہے نا عالمین داخل ہوگا، انہیں آگ لگائی جائے گی. اس کے بعد گناہگار جلیں گے. کہ مولانا طارق جمیل کا بیان ہے، میں وہ سنا. لیکن اس مولوی صاحب کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کی وقت سلامتی کرے. درویش فکروں کا کام ہی دعا کریں. لیکن اس نے کہا کہ میں روحانی علاج کرنے والے کو علاج کرتا ہوں. میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، لیکن اگر وہ مولوی صاحب سے 4-6 جگہ دعا کروا لیں اور اس کے بعد اس دعا کو بیٹھ کے سن لیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ جس کو بیٹھ کے ہم لوگ مسجد میں بھی، ہم بھی مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو وہاں جا کے جو دعا ہوتی ہے اگر وہ تسلی سے سنیں تو وہ دعا نہیں، وہ بدعا ہوتی ہے. سب کہتے ہیں آمین. بڑا جس کی چھوٹی سی مثال کہتے ہیں یا اللہ ہماری مشکلیں آسان. یہ بہت بری بدعا ہے. کیوں؟ مشکل آسان ہوگی، دعا قبول ہوگی، اگلے دن مشکل دوبارہ آ جائے گی، ہفتے بعد آ جائے گی، لیکن مشکل ختم نہیں ہوگی. وہ مشکل سے مشکلات آتی جائیں گی آتی جائیں گی. اگر آپ نے یہ دعا مانگی یا اللہ میری مشکلیں ختم کر، کائنات کے ہر بشر کی مشکلیں ختم کر، تو میری روزی کشادہ کرو، دنیا جہان میں ہر شخص کی روزی کشادہ کر. یا اللہ تو میری بیماریاں ختم کر، میری جو بھی مشکلات ہیں، بیماریاں ہیں، دکھ درد ہے، اسے ختم کر. دنیا جہان کے لیے بھی یہ دعا اللہ ان کی مشکلیں ختم کر. یہ دعا بڑے کام کی، اس لیے کہ آپ اپنے رب سے بقا سلامتی مانگو. کبھی رب سے انصاف نہیں مانگنا. ہمارے پاس ہر دوسرے شخص کا یہ ہے، جو میرے پاس ہزاروں کے لاکھوں دنیا آئی، ایک ہی سوال ہے، میری ماں نے مجھ پہ جاتی، میرے باپ نے مجھ سے جاتی، میرے بھائی نے مجھ سے جاتی، اللہ تو مجھے انصاف دے. یہ غلطی کبھی بھی نہیں کرنا. اللہ سے انصاف کبھی بھی نہیں. اللہ سے رحمت، شفا، بقا سلامتی مانگنا، ایمان مانگنا. آپ جب دعا یہ مانگیں گے اللہ مجھے انصاف چاہیے، مجھے انصاف چاہیے، آپ مجھے انصاف دو، اس شخص نے میرے ساتھ ظلم کیا، آپ کی دعا قبول ہوگی. پہلے آپ کے گناہ میزان پہ آئیں گے کہ تو نے زندگی میں کیا کچھ کیا. اس شخص کی باری تو بعد میں آتی جس کے لیے آپ نے دعا مانگی، اللہ سے انصاف مانگا، وہ تو بعد میں آئے گا. پہلے آپ کے زندگی بھر کے سارے کارنامے آ جائیں گے ٹیبل پہ کہ تو نے کیا کچھ. جب انصاف مانگا تو پھر آپ کے جو گناہ ہیں پہلے سزا اس پہ آپ کو پہنچتی ہے کہ پہلے اس کو آپ کی اس دعا سے آپ کو سزا ملنا شروع ہو جاتی ہے جو آپ کو سمجھیں گے. اس کا کام تو بہت بعد میں آتا ہے. لیکن اگر یہ دعا یہ کر لیں کہ یا اللہ اس سے میرے ساتھ زیادتی، اللہ تو اس کا جواب تو خود اس کو دے. رب العزت میں معصوم ہوں، عاجز ہوں، میری اوقات نہیں ہے، میری حیثیت نہیں ہے، تو اللہ تو رب العزت اس کو تو خود جواب دے. یہ سب سے بہترین دعا ہے. اتنی بہترین دعا ہے کہ جب آپ یہ کام اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو رب العزت اس کے ساتھ کیا شروع کرتا ہے. یہ تمہاری سوچ اگر اتنی سی ہے تو رب نے اتنی آپ کے سامنے رضا کا جانا. ہاں جلدی یا دیر ہو سکتی ہے، کبھی 2 دن میں ہو جائے، کبھی 2 سال میں ہو جائے، یا 2 مہینے میں ہو جائے، لیکن ہوتا ضرور ہے. جس کی مثال ہے کہ ایک خاتون تھی، بڑی نامی گرامی تھی. اس نے ایک پروگرام کیا کسی چینل پہ. اس نے وہ تکبر تھا کہ اللہ مان الفیظ نعوذ باللہ. تو میں نے اس سے کہا تھا کہ رب ہوا ہے، تو عبرت نشان بنے گی، دنیا دیکھے. ریکارڈ پہ وہ رب نے 1 سال لگا، ٹھیک 1 سال بعد، 1 دن بعد بھی نہیں، 1 دن پہلے بھی نہیں، رب نے اس سے عبرت نشان بنا. میں تمہیں ایک مثال دے رہا ہوں کہ میرے ساتھ بھی جو کچھ ہوتا ہے، کوئی ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، کوئی غلط ہوتا ہے، میں کہتا ہوں یا اللہ تو نے خود جواب دینا ہے.
میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں میں جواب دے سکوں. میں عاجز معصوم انسان ہوں. اللہ اپنے ذمہ دار ہوں. اس نے یہ ظلم کیا تو اس کو خود جواب دے. رب جواب دیتا. ایسا جواب دیتا ہے کچھ. کسی صاحب نے مجھ سے ذکر کیا تھا. اس نے کہا کہ میرا نام نہیں لے لینا لیکن بتا دینا وہ کسی شعبے میں ہے. اس نے کہا کہ ہم ظلم کرتے 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 رشوتیں لیتے لیتے انجام یہ نکلتا ہے ہماری اولادیں میری بازو پہ رونے شروع ہو گئی. لیکن خوشی اس وجہ سے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد جو اس نے نماز روزے کا پابند ہوا، توبہ طائب کرنے کے بعد دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن پھٹے ہوئے کپڑے پھٹے ہوئے چپل وہ اسے قبول ہے. 10 میل پیدل چلنا قبول ہے لیکن رشوت لینا حرام لینا ظلم کرنا قبول. جب کبھی بھی اس کو کوئی کام دے وہ جا کے بڑی عزت احسان سے بولے بیٹا دیکھو بیٹا یہ بات اس طرح کی ہے تو نہ تو پریشان ہو نہ مجھے پریشان. اور آرام سے سکون سے مسئلے کو حل کر کے آ جائے. یہ وہ راستے ہیں جب اللہ کی طرف جاتے ہیں رب العزت ہمیں ہدایت دیتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے. یہ باتیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. جس چیز کو جہاں جہاں طریقے وہاں پر ہاتھ رکھ لے. میں کاٹ کرتا ہوں لیکن آپ ہر مسئلے کا جواب رب سے لے لو. ہر مسئلے کا سوال اللہ سے لے لو. آپ اللہ سے کہو رب العزت میں اس قابل نہیں ہوں. میرے رب تو نے جواب دینا ہے. میرے ساتھ ظلم ہوا زیادتی ہوئی کچھ بھی ہوا میرے پروردگار عالم تو نے میری مدد کرنی ہے اس کا جواب دینا ہے. جس کو جہاں جاتی وہاں پکڑ لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے چھوڑ دوبارہ پکڑو سے چھوڑ دوبارہ پکڑو سے. یہ پروگرام کاٹ کس تھا مجھے ریٹنگ کو اجازت فی مان.